بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتا ہے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق لے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے گرچہ مشرکوں کو ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور قریبی فتح، اور آپ مومنین کو بشارت سنا دیجیے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جیسے یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی اپنے دین کو ہمیشہ کا دین بتاتے ہیں اور آخری دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، تو اپنے دین کو ہمیشہ قیامت تک کا دین بتانا اور اسلام کو قیامت کا دین نہ بتانا، حالانکہ قرآن مجید نے تو وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ اسلام کو ہمیشہ کا دین بتایا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو ہمیشہ کا دین بتایا ہے، باقی اس سے پہلے جتنے دین آئے سب ختم ہو گئے، سب منسوخ ہو گئے۔ تو اس اپنے دین کو ہمیشہ کا دین بتانا اور اسلام کو جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا دین بتایا ہے اس کو ہمیشہ کا دین نہ بتانا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت اور انجیل میں بلکہ ہر آسمانی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت اور خوشخبری تھی کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کا حلیہ ڈھانچہ جسم کا ایسا ہوگا اور جن پر اس طریقے کی کتاب نازل ہوگی
اس طرح آسمانی تمام کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا، اور سب سے زیادہ یہود کے پاس جو کتاب ہے یعنی توریت، اس میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بشارتیں تھیں، لیکن انہوں نے قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترنے والی اس کتاب میں سے وہ ساری باتیں نکال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں تھیں وہ نکال دی اور اپنی جانب سے اس میں ملا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نکال دینا اور اپنی منمانی زندگی اس میں داخل کر کے ان کے علماء کی طرف سے وہ باتیں لوگوں کے درمیان پھیلانا، یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظلم کرنے والے، حد تجاوزی کرنے والے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں تبدیلی اور رد و بدل کرنے والوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پائے سکتے، صحیح راستہ ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح واللہ لا یہدی القوم الظالمین سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن مجید نے بہت اچھی چیز کی جانب بھی اشارہ کیا کہ ان کا مقصد یہ ساری تحریف اور رد و بدل سے یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیشہ کا دین ہو جائے اور بعد والا جو دین ہے اس دین کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو لوگ قبول نہ کریں۔ تو یہ گویا ان کا پلان اپنے دین کو پھیلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ سارے منصوبے اسی لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے نہیں دے گا، اور جو نبی کا آخری دین ہے وہی پھیل کر رہے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں غیر مسلم ہمارے دوسرے برادران وطن چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس مذہب ہے وہ غالب آ جائے اور یہ مسلمانوں کے پاس جو مذہب ہے وہ مٹ جائے، اور اس کے لیے آئے دن چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یا دیگر جگہوں پہ بیٹھ کے، آفسوں پہ بیٹھ کے یہ پلان ہو رہے ہیں، اور طریقے کبھی قرآن مجید کے کسی مسئلے پر اشکال اٹھایا، کبھی فلاں، اور اس طرح نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت پھیلاتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب غالب آ جائے اور یہ لوگ یہاں سے مٹ جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ یہ کوشش کرتے 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 مر جائیں گے لیکن اپنے منصوبے میں آخری حد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کی شکل میں جو نور ہے اس کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافرین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر وجہ کیا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ خالق کائنات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے جو رسولوں کے واسطے سے، انبیاء کے واسطے سے، سچے علماء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور رسول بھیجنے کا مقصد یہی ہے تاکہ دنیا میں جتنے غلط مذاہب ہیں، غلط دین ہے، وہ سب مغلوب ہو جائے، وہ سب چت ہو جائے، دب جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام وہ غالب آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیات میں کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دوسرے ادیان کو مغلوب کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے قربانی شرط ہے، اس قربانی کی جانب قرآن مجید نے بہت اچھے اسلوب سے اشارہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، قرآن مجید سب سے پہلے جن لوگوں پر اترا ہے وہ عرب حضرات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عرب حضرات جس مشغلے میں مشغول تھے وہی لفظ استعمال کیا۔ ان کا مشغلہ کھیتی باڑی کا نہیں تھا، بہت بڑے تاجر تھے، شام کی جانب بڑے بڑے تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے، اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی یمن وغیرہ کی طرف اپنی تجارتی قافلے لے جاتے تھے۔ تو گویا ان کی پوری معیشت
پوری کی پوری تجارت پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم تجارت کو نفع بخش سمجھتے ہو، تجارت ہی میں گویا اپنا سب کچھ، دنیاوی زندگی کتنی معیاری بن سکتی ہے، وہ معیاری بنانے کے لیے تمہارا سارا دار و مدار تجارت پر ہے، اور اسی کو گویا تم نفع والی سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم کو میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تم کو صرف دنیا سے نہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بھی بچا سکتی ہے؟ جبکہ یہ تجارت یعنی خرید و فروخت والی تجارت، بیچنے اور لینے والی تجارت جو ہم دکانوں پہ جا کر کرتے ہیں، یہ تو دنیا کا ٹھٹو تو کھسکا دے گا، یعنی دنیا میں جو آدمی محنت کرے گا اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت کے دردناک عذاب سے یہ تجارت، بازاروں والی تجارت آدمی کو نجات نہیں دے سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تجارت بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس تجارت کو اپنا لوگے تو ایک فائدہ یہ ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیا؟ پہلا تو یہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ علاج ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اسلام کو غالب کرے گا اور دیگر تمام ادیان کو مغلوب کرے گا، چت کرے گا، ہرائے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑی قربانی جہاد کی ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ جہاد جیسا کہ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں، جہاد کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، اس کا تو بہت بعد میں نمبر آتا ہے۔ جہاد کا معنی ہے اپنی جانی اور مالی قربانی دینا۔ جس ملک میں، جس علاقے میں رہ کر جیسی جانی مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی اسلام کو، وہ قربانی دینا ہے۔ جہاں جیسے فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جہاد کی تلواروں کے ذریعے ضرورت ہے، تو وہ اس کے ذریعے یعنی جہاد کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوری ملک میں مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے، جمہوری ملک میں گویا ووٹ، جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے موقع پر ووٹ کی حیثیت جہاد سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کا مقصد ہوتا ہے ظالم حکومت کو ہٹا کر مظلوموں کو انصاف دلانا، یعنی ایسے آدمی کو بٹھانا جو عوام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اقلیت کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے، اکثریت کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے۔ جو ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں ان کو بھی جمہوری حقوق ملے، اور جو اکثریت میں رہتے ہیں ان کو بھی حقوق ملے، اور اس حقوق کے ملنے کے لیے عوام کے پاس جو اتھارٹی ہے، سب سے بڑا جو پاور ہے کہ وہ ایک حکومت کو ہٹا کر انصاف والی حکومت کو، یا ایک کہ جو زیادہ نقصان والی ہے، زیادہ اذیت پہنچانے والی ہے، اس کے مقابلے میں کم اذیت والی پارٹی کو بٹھائے، اس کے لیے عوام کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ووٹ کا ہے۔ تو وہ یہ ووٹ جہاد کا رول ادا کرے گا کہ آدمی اس ووٹ کے ذریعے ظالم کو ہٹا سکتا ہے اور ایسے آدمی کو کرسی دلا سکتا ہے جو عوام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، یا مسلمانوں کے ساتھ جو اقلیت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے الیکشن کے موقع پر، ووٹنگ کے موقع پر گویا اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، گویا آدمی جمہوری ملک میں ووٹ کو وہی حیثیت دے جو ایک فلسطینی جہاد کے وقت اپنی تلوار کو دے رہا ہے۔ تو ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے جہاد کی نوعیت الگ الگ ہے۔ تو جہاں جیسی جانی مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے اسلام کو، ویسی جانی مالی قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ وہ صرف اس جہاد کو آدمی سمجھے تلوار والا، اسی کا نام جہاد نہیں ہے، اس کا بہت بعد میں نمبر آتا ہے۔ اگر ہم جہاد کی اس حقیقت کو سمجھیں گے بھی تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جہاد کے عنوان سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اس سے ہمارا ذہن صاف ہوگا۔ تو تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یعنی انجام تم کو اگر معلوم ہے کہ دنیا کا انجام فانی ہے، دنیا کے بعد آخرت اصل ہے، اور آخرت میں یہی سکے چلنے والے ہیں، اللہ پر ایمان کا، رسول پر ایمان کا، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو محنت ہے، جان و مال کی قربانی، یہی گویا قیامت کے دن انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ اگر آدمی جانتا ہے تو اپنے آپ کو اس تجارت میں زیادہ وقت دے گا بالمقابل اس تجارت کے جو دنیا کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر تجارت یہ ہے جو آخرت کے عذاب سے بھی آدمی کو نجات دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔